اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان العقل رجلا لکان الحسن۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر عقل کو ایک مجسم صورت میں لایا جائے، مجسم کیا جائے، ایک انسان کی شکل دی جائے تو وہ امام حسن علیہ السلام کے پیکر میں مجسم ہوگی۔ آج ہمارا موضوع امام حسن علیہ السلام کی سیرت، آپ کی خدمات، آپ کی حیات اور خصوصاً امام علیہ السلام کی زندگی کا جو نمایاں ترین پہلو ہے وہ صلح امام حسن علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارے پاس فرصت ہے اس میں مختصر طور پر اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ امام علیہ السلام نے کس دور میں زندگی گزاری، کیسے گزاری، کیا حالات پیش آئے، کیا چیلنجز تھے، امام علیہ السلام نے اس کو کیسے حل کیے، امام کا دورانیہ جو ہے وہ امامت کا وہ کتنا تھا۔ اگر ہم امام علیہ السلام سب سے پہلے کہ ہم امام علیہ السلام کا تعارف دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا نام جو ہے وہ حسن ابن علی، اور آپ کے والد اور والدہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جناب سیدہ اور امیر المومنین ہیں، اور آپ جناب سیدہ اور امیر المومنین کے سب سے بڑے فرزند ہیں۔ آپ کا لقب جو ہے وہ کریم اہل بیت اور مجتبیٰ بھی ہے، مشہور ترین لقب۔ اس کے علاوہ دوسرے القاب بھی ذکر کیے جاتے لیکن مشہور ترین کریم اہل بیت اور مجتبیٰ۔ دوران امامت جو تقریباً 10 سال ہے، جو امیر المومنین کی شہادت سے لے کر آپ کی شہادت تک کا دورانیہ ہے۔ 50 سن ہجری میں آپ کو زہر دے دیا جاتا ہے۔ اگر ہم امام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو سب سے پہلے جو عہد رسالت میں امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ پیغمبر جو وہ امام حسن علیہ السلام کا نام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ البتہ دوسری روایات بھی اہل سنت نے ذکر کی کہ جب امیر المومنین کے ہاں پہلے فرزند کی ولادت ہوئی تو آپ نے جو ان کا نام حرب رکھا۔ پیغمبر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا، آپ جو ان کا نام حسن رکھیں۔ اس کے بعد دوسرے فرزند کی ولادت ہوئی تو پھر جو وہ نام دوبارہ حرب رکھا۔ پھر پیغمبر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ان کا نام حسین رکھیے۔ اس کے بعد جب جناب محسن جو وہ ان کی باری تھی تو پیغمبر نے پھر امیر المومنین نے پہلے سے ان کا نام جو وہ حرب سوچ رکھا تھا، اور پیغمبر نے پھر کہا کہ ان کا نام محسن رکھنا ہے۔ یہ روایت جو وہ درست نہیں ہے، اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کو جنگ سے بڑی محبت تھی، جنگ و جدال کرتے تھے، ہمیشہ لڑتے بھڑتے تھے، اس لیے انہیں حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، تو اس لیے انہیں حرب سے جو ہے وہ بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ اپنے بچوں کے نام بھی حرب رکھنا چاہتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ پیغمبر نے امیر المومنین نے پیغمبر سے کہا کہ میں آپ پر سبقت نہیں کروں گا، جو نام آپ تجویز کریں گے وہ نام رکھا جائے گا، اور پیغمبر نے جو وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا نام یہ رکھا۔ اور سیدہ شباب اہل الجنہ جو ہے وہ آپ کو کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو قرآنی آیات جو امام حسن علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، ایک آیات وہ ہیں جو سب اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں نازل ہوئیں، جیسے آیت تطہیر ہے، اس کا مصداق جو وہ تمام اہل بیت ہیں۔ آیت مودت ہے، جو ہے جس میں کہا گیا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ پھر جو ہے وہ واقعہ مباہلہ ہے، واقعہ مباہلہ میں جو ہے وہ پنجتن پاک شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ مباہلہ کے علاوہ جو ہے وہ پیغمبر کے دور میں ہمیں پیغمبر کے ساتھ ان کی محبت، پیغمبر کے دوش پر سوار ہونا، پیغمبر کا ان کے ساتھ کھیلنا، ان کا جانا، پیغمبر کا خطبہ چھوڑ کر امام حسن اور امام حسین کو اپنے دائیں اور بائیں جو ہے وہ زانوں پر بٹھانا، ان کو محبت کرنا، ان کو بوسے دینا، لوگوں کو دکھانا، لوگوں سے کہنا کہ یہ دونوں میرے ریحانتین ہیں، میرے 2 پھول ہیں، جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ حتیٰ یہ تعبیر بھی جو کہا کہ بیٹے ہیں کام آؤ کہا تھا، چاہے یہ بیٹھیں قیام کریں، چاہے یہ سلو کریں، یعنی جنگ کریں تب بھی اور سلو کریں تب بھی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ حسن جو مجھ سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شباہت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ تھی۔ اور اس کے علاوہ فراوان جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے علاوہ ماشاءاللہ اگر ہم دیکھیں تو
فضائل موجود ہیں، اور فضائل جو وہ 3 طرح کے اگر ہم دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے فضائل ہیں. ایک وہ فضائل ہیں کہ جو آپ کے اہل بیت کے ساتھ مشترک ہیں، جس میں پنجتن پاک بھی شامل ہیں. دوسرے وہ فضائل ہیں کہ جو امام حسن کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. تیسرے وہ فضائل ہیں کہ جو امام حسن علیہ السلام کے خصوصی فضائل ہیں، جو ان کے اپنے فضائل ہیں. اس کے علاوہ عبادت، آپ بہت زیادہ عبادت میں مشغول. یہ تو اہل بیت علیہ السلام کی شان یہی تھی کہ عبادت کے عنوان سے جو ہے وہ پہچانے جاتے تھے کہ ان سے بڑا عابد اور زاہد جو ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے اور کوئی نہیں ہوتا تھا. آپ نے 20 مرتبہ سے زاہد مدینہ سے مکہ پیدل حج ادا کیا، یعنی 600 کلومیٹر کا وہ فاصلہ، دشوار گزار پہاڑی راستہ، اور اس میں جو 20 مرتبہ سے زاہد جو ہے وہ حج جو ہے وہ پیدل ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی عبادت ریاضت کی جو ہے وہ روایات ذکر کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کا دور ہے، اور خلفاء کے دور میں جو ہے وہ ان کا کیا کردار رہا، کس طریقے سے رہا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کے دور میں جو ایک اہم ایونٹ ہے جو یہاں پہ ذکر نہیں ہے، البتہ یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے وہ ان کے ساتھ رضی اللہ لکھا آ گیا، مجھے توجہ نہیں تھی اس چیز پہ. تو جو سب سے پہلے جو ہے وہ خلفاء کے دور میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ فتوحات میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے جو ایران اور اصفہان یہ جو آذربائیجان کا علاقہ ہے، یہاں پہ جو فتوحات ہوئی خلفاء کے دور میں، یہاں پہ لشکر بھیجا گیا. اس لشکر میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی جا کے لڑے اور انہوں نے اس لشکر میں شرکت کی. نہیں، یہ روایات بالکل غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، یہ جعلی روایات ہیں. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے خلفاء کے دور میں کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں کی. البتہ یہ خود جعل بتاتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی حیثیت اس قدر زیادہ ہے، اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے لیے یہ جعلی روایات جعل کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں من گھڑت روایات کہ آپ نے جنگوں میں شرکت کی تاکہ اس کے ذریعے سے خلفاء کو مشروعیت اور قانونی حیثیت حاصل ہو، جبکہ یہ درست نہیں ہے. امام علیہ السلام نے کسی بھی جنگ میں خلفاء کے دور میں شرکت نہیں کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلیفہ دوم کو ضربت لگتی ہے اور وہ دنیا سے جانے لگتے ہیں، چونکہ ناگہانی موت تھی ورنہ ان کا پروگرام نہیں تھا جانے کا، اور انہوں نے اپنے بعد جو ہے وہ بندوبست کرنا تھا، اور ایسا بندوبست کرنا تھا تاکہ امیر المومنین نہ آ سکیں. ابھی بھی جو انہوں نے شورا بنائی، وہ شورا اسی لیے بنائی تھی کہ کسی بھی طریقے سے اہل بیت اور خصوصاً امیر المومنین جو ہے وہ منصب خلافت پر نہ آ سکیں. شورا کا مقصد یہ تھا کہ امیر المومنین کو خلافت سے محروم کیا جائے، اور دوسرا شورا کا مقصد یہ تھا کہ بعد والے اگر کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو بعد میں جتنی بھی مشکلات امیر المومنین کو آئیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اصلی سبب جو ہے وہ یہی شورا کی. شورا میں اگرچہ 6 رکن تھے، 6 افراد اصلی تھے شورا میں، لیکن وہاں پر امام علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام شورا کے اصلی رکن نہیں ہیں، لیکن اعزازی طور پر اور ایک گواہ کے طور پر شورا کے رکن میں رکھا گیا، ارکان میں رکھا گیا. یعنی امام حسن علیہ السلام اس جوانی کے عالم میں یعنی اتنا اہم ہے کہ باقی اتنے بڑے بڑے برجستہ نمایاں صحابی ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور سارے لوگ موجود ہیں، لیکن فقط جو ہے وہ 6 افراد کو اصلی کمیٹی میں رکھا جاتا ہے، اور 6 افراد کے علاوہ امام حسن کو بے عنوان ناظر، بے عنوان گواہ جو ہے وہ وٹنس کے طور پر اور ایک اعزازی شرکت جو ہے وہ دی جاتی ہے. یہ جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے کہ امام علیہ السلام کو 6 رکنی شورا میں رکھا گیا. البتہ یہ کوئی اس لحاظ سے سعادت نہیں ہے کیونکہ امیر المومنین بھی شورا پہ راضی نہیں تھے کہ شورا میں، اور اسی لیے امیر المومنین یہ گلہ کرتے ہیں کہاں شورا کہاں میں، چونکہ امیر المومنین کی توہین ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ شورا میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جن کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو وہ شورا میں انہوں نے شرکت کی. اس کے بعد جو عثمان کے دفاع میں اگر ہم دیکھیں تو جب عثمان کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور وہ لوگ آ جاتے ہیں اور اس میں صحابہ بھی شامل ہیں سب، تو امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر ان کا دفاع کرے، ان کو کھانا پہنچا کے آئیں، ان کو پانی پہنچا کے آئیں. حالانکہ روابط امیر المومنین کے خلیفہ عثمان کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں تھے، وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، یہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور امیر المومنین ان پر اعتراض بھی کرتے تھے. البتہ ایک ناصح ہونے کی حیثیت سے انہیں سمجھاتے بھی تھے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، ان کاموں سے باز آ جائیے، ان لوگوں کو ناراض نہ کریں، یہ لوگ ناراض ہوں گے تو آپ کے خلاف شورش کریں گے. تو یہ ساری باتیں امیر المومنین انہیں سمجھاتے تھے. لیکن جب امیر المومنین وہاں سے اٹھ کر آتے تھے تو پیچھے ان کا مشاور جو تھا، ان کا داماد تھا مروان، اب مروان جو ہے وہ پھر ان کے کان بھرنا شروع کر دیتا، اور پھر جو ہے وہ جیسا وہ چاہتا ویسے ہی ان کو پٹی بڑھاتا اور اس کے مطابق جو وہ یہ کام کرتے. بہرحال
امیر المومنین کے حکم پر جو ہے وہ خلیفہ کے گھر کی حفاظت کی تاکہ جو فتنہ اور خون ریزی نہ پھیلے۔ البتہ یہی نیکی جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ بنو امیہ نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تو کہ امام حسن علیہ السلام یہ تو عثمانی تھے، کانا عثمانین، کہ یہ بھی عثمانی تھے، عثمان کے طرفدار تھے اور اپنے والد کے مخالف تھے۔ تو یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ وہ فقط اس دفاع کی وجہ سے، وہ بھی اس لیے کہ کہیں پہ خلیفہ مسلمین جو ہے وہ مارا نہ جائے، کہ اس کے جو ہے وہ نتائج اچھے برآمد نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں جو وہ سیاسی کردار اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک دفعہ صرف ابوبکر سے کہتے ہیں کہ تم میرے باپ کے ممبر پر کیوں چڑھے ہو، یہاں سے نیچے اترو۔ تو امیر المومنین امام حسن علیہ السلام جو ان کو نیچے اترنے کا کہتے ہیں، یہ ایک معاجرہ جو ہے اس دور میں پیش آتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ نمایاں واقعات خلفاء کے دور میں امام حسن علیہ السلام کی نسبت جو ہے وہ نقل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو وہ امیر المومنین کا دور آتا ہے۔ امیر المومنین کے دور میں امام حسن علیہ السلام کا کردار جو ہے بہت زیادہ نمایاں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو موسیٰ اشعری، چونکہ امیر المومنین سے ان کے اچھے روابط نہیں، امیر المومنین کو اچھا نہیں سمجھتے اور امیر المومنین نے انہیں عزل بھی نہیں کیا تھا کوفے کی گورنری سے۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کو پہلے حکم دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے لشکر اکٹھا کرو، کیونکہ جمل میں وہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو ابو موسیٰ اشعری انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ فتنہ نظر آتا ہے، دونوں طرف مسلمان ہیں، جو بھی ہوا جو مسلمان مارا جائے گا، میں یہ کام نہیں کرتا، میں یہ لشکر آمادہ نہیں کرتا۔ جب امیر المومنین نے دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری تو یہ کام نہیں کر رہے، انہوں نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام اور جناب عمار یاسر کو بھیجا کہ جا کے آپ کوفہ سے لشکر اکٹھا کریں۔ اب یہ لشکر اکٹھا کرنے گئے اور وہاں پر جب کوفہ میں پہنچتے ہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام ممبر کے اوپر چلے جاتے ہیں اور عمار یاسر جو ہے وہ نیچے کھڑے رہتے ہیں۔ اب یہ بڑا مسئلہ اہل سنت کے لیے پیش آ گیا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک بزرگ صحابی جو ہے وہ نیچے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کر، اور جو ہے ایک جوان جو ہے وہ شخص اوپر بیٹھا ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو قدر کرنی چاہیے تھی کہ عمار یاسر بزرگ ہیں، بوڑھ ہیں، ان کو اوپر ہونا چاہیے تھا، امام حسن چھوٹے ہیں، ان کو نیچے ہونا چاہیے تھا۔ احترام کا تقاضا تو یہی تھا۔ اب جو وہ توجیہ کرنے لگتے ہیں، نہیں اس کی وجہ یہ تھی، ایسا ہوا تھا، ویسا نہیں، ایسا ویسا نہیں ہوا تھا۔ یہیں پر اہل سنت کے ایک عالم ہیں وحید الزمان، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی، جس کا تذکرہ کیا تھا، تو ہم ان کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اس لیے ممبر کے اوپر ہیں اور عمار یاسر اس لیے ممبر کے نیچے، چونکہ امام حسن اہل بیت کے فرد ہیں اس لیے اہل بیت اوپر ہیں، اور چونکہ عمار یاسر صحابہ میں سے اور صحابہ کا درجہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے پاؤں میں بیٹھیں، تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام نے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ کوفے سے تیار کیا، جو جمل اصحاب جمل اور وہ جو باغی تھے جو بغاوت کر کے آئے تھے امیر المومنین کے خلاف، ان کی بغاوت کو کچلا جا سکے۔ اس کے بعد جنگ جمل میں ہم دیکھتے ہیں، جنگ صفین میں دیکھتے ہیں کہ اسلامی لشکر کے دائیں بازو کے سپاہ سالار ہیں، جو یمین ہے، دایاں بازو ہے، اس کے جو ہے وہ سپاہ سالار امام حسن علیہ السلام ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، دائیں لشکر کا جو بازو تھا، اس کی لشکر میں بڑی قلب لشکر کے بعد اگر کسی کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ دائیں بازو کے لشکر کی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی انہوں نے جو وہ اپنا نمایاں کردار دکھایا۔ اس کے بعد جو منصب خلافت پر آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ زیادہ واقعات تاریخ میں ذکر نہیں ہوئے۔ اس کے بعد منصب خلافت ہے جو 21 ماہ رمضان 40 سن ہجری کو شروع ہوتا ہے، اور 40,000 سے زائد مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ اگر ہم دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جس میں شیعہ اور اہل سنت دونوں طریقوں سے خلافت دی جاتی ہے، یعنی اگر اہل سنت کے وہ بیعت والے طریقے سے دیکھا جائے تو خود بخود لوگ آئے اور انہوں نے آ کر امام حسن کا انتخاب کیا۔ دوسری طرف شیعہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کا انتخاب بھی کیا، اعلان بھی کیا، تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام میں شیعہ اور اہل سنت دونوں کا نقطہ نظر جو ہے وہ خلافت کا آ کے جمع ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخصیتیں کہ جس میں اہل سنت کے نقطہ نظر سے بھی خلافت جو ہے وہ کامل ہے، تمام ہے، اور شیعہ نقطہ نظر سے نص کے لحاظ سے، وصیت کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ امام ہے۔ یعنی یہاں پہ اہل سنت کے نقطہ نظر اور اہل شیعہ کا نقطہ، یعنی دونوں سے جو ہے وہ امام علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ زیادتی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے کہ 6 مہینے تک امام علیہ السلام خلیفہ مسلمین رہتے ہیں، لوگوں کی آزادانہ بیعت سے خلیفہ بنتے ہیں، امیر المومنین کے انتخاب سے ان کی بیعت کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خلافت راشدہ میں امام حسن علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔
بنی عباس کے خلفاء دیکھیں جنہوں نے 6 ماہ حکومت کی، لیکن ان کا نام جو اس فہرست میں درج ہے کہ یہ خلفاء تھے۔ یہ جو خلفاء راشدہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ راشدہ کی اصطلاح جو وہ بعد میں گھڑ لی گئی، ورنہ حقیقت میں یہ اصطلاح نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتی، چونکہ انہوں نے اس میں وہ 4 لوگوں کا جو مسئلہ تھا اس میں 4 لوگوں کو ایڈ کرنا تھا، اس لیے یہ خلافت راشدہ کی اصطلاح گڑی گئی، ورنہ قاعدتاً اگر خلفاء کو دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام بھی اس لڑی میں آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ آپ اس کے بعد جو وہ منصب خلافت ہے آپ کا۔ منصب خلافت کے بعد دیکھیں جیسے آپ منصب خلافت پر آتے ہیں تو اب معاویہ کی سازشیں جو ہیں وہ آپ کے خلاف شروع ہو جاتی ہیں، ایک نفسیاتی جنگ کا آغاز کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے معاویہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہو سکے تو لوگوں کو خریدا جائے، پیسے دے کے ان کی زبانیں بند کر دی جائیں، اپنے ساتھ ملا دیا جائے، اور اس کے لیے امیر شام جو ہے وہ کوئی بھی حربہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو ہے ان کے نزدیک جو ہے وہ جائز تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، اسی طرح امیر شام کے نزدیک بھی جو ہے جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز تھی۔ بہرحال انہوں نے خرید لیا، اس میں جو افراد آ کر بکے اس میں عبید اللہ بن عباس جو چھوٹے بھائی ہیں عبداللہ بن عباس کے، جو فرزند ہیں عباس جو پیغمبر کے چچا ہیں، یعنی یہ پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں، اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی اور 2 لاکھ درہم لے کر انہوں نے 8,000 کا، کل 12,000 کا لشکر تھا، 12,000 میں سے 8,000 کا لشکر یہ لے کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاویہ نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا لشکر میں، اور امام حسن علیہ السلام کے پاس جو 2 افراد کو بھیجا، کہا کہ امام علیہ السلام سے جو وہ بات چیت کریں۔ امام علیہ السلام سے وہ بات کرنے آئے، امام علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی، اس کا مطلب ہے کہ امام جنگ کے لیے آمادہ ہے۔ لیکن جب یہ لوگ باہر نکلے تو باہر لوگوں کا ہجوم تھا، یہ لوگوں کے ذہنوں میں، کانوں میں یہ بات ڈالتے ہوئے نکلے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لیا۔ اب جب لشکر نے یہ سنا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لیا، انہیں بڑا غصہ آیا کہ امام علیہ السلام نے چپکے سے صلح کر لیا، حالانکہ اندر امام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی، لیکن یہ مکار لوگ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے نکلتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی۔ اس طریقے سے لوگوں کے حوصلے بہت پست ہو گئے، حتیٰ ایک خارجی نے امام حسن علیہ السلام پر حملہ بھی کر دیا۔ اس کے بعد جو وہ غداری، یعنی بہت سارے لوگ جو وہ انہوں نے امام کے ساتھ غداری کی اور امام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جو وہ معاویہ کی سازشیں تھیں، حتیٰ معاویہ نے جو جاسوس اپنے بھیجے ہوئے تھے، امام علیہ السلام نے اس کے 2 جاسوسوں کو پکڑ کر فوراً جو ان کو پھانسی دے دی، یعنی جیسے ان کو پکڑا ساتھ ہی ان کو پھانسی دے دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کی، اور یہ ایک جو ہے وہ بہت نمایاں موضوع ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، یا یہ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو جنگ پسند تھے، امام حسن علیہ السلام صلح پسند تھے، اور معاویہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام جنگ پسند تھے، اس وجہ سے امام حسن نے صلح کی اور امام حسین علیہ السلام جنگ کی؟ آیا یہ 2 بھائیوں کی نفسیات میں، 2 بھائیوں کی روحیات میں، عادات میں فرق تھا جس کی وجہ سے 2 مختلف عمل ہمیں انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یا اسی طریقے سے پھر اس سوال کو جو ہے وہ زیادہ پھیلا دیا جاتا ہے، زیادہ وسیع کر دیا جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی ہم سیرت دیکھیں، ایک امام جنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک امام صلح کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایک امام جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھا عبادت کرتا نظر آتا ہے، ایک جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم دیتے نظر آتا ہے، ایک جو ہے وہ ایک نیٹ ورک بناتا نظر آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے ہمیں مختلف کام جو وہ نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے کے بظاہر جو ہے وہ لگتا ہے کہ ضد بھی ہیں، یعنی ایک امام اگر جنگ کریں تو دوسرے صلح کریں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یعنی ائمہ علیہ السلام کے یہ افعال، یہ اقدامات جو ہے وہ مختلف ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی جنگ ہو یا صلح ہو، دونوں ایک ہی ہدف کا نتیجہ ہیں، ایک ہی مقصد کا نتیجہ ہے، دونوں کا ہدف اور مقصد جو ہے وہ ایک ہی تھا۔ اور اس کے لیے بڑی پیاری تعبیر جو رابر معظم نے استعمال کی، کہتے ہیں کہ آپ یوں فرض کریں کہ ایک یعنی ائمہ علیہ السلام کی زندگی جو پیغمبر کی زندگی سے شروع ہو کر اور 260 سن ہجری تک، جب امام علیہ السلام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت ہوتی ہے، اس دورانیہ تک جو وہ ائمہ علیہ السلام نے مختلف جو وہ اقدامات انجام دیے۔ تو رابر فرماتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ 12 افراد نہیں ہیں، یہ ایک ہی فرد ہے کہ جس نے ہر زمانے میں مختلف کام انجام دیے۔ اب یہ کہ مختلف کیوں انجام دیے؟
اس لیے کہ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ مختلف جو ہے وہ کام کیے جائیں. ایک وقت میں جو فرصت ہے قیام کرنے کے لیے امام نے جنگ کی, ایک دور میں فرصت ہے صلح کے لیے امام نے صلح کی, ایک دور میں فرصت ہے لوگوں کو تعلیم دینے کی امام نے لوگوں کو تعلیم دی, ایک دور میں یہ کرنا ہے کہ اب نیٹ ورک بنانا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیعوں کے ساتھ رابطہ ہو سکے, لہٰذا جو اس میں نیٹ ورک بنایا جاتا ہے. اصلی جو مہم ہے جس چیز میں ان کا اشتراک ہے, یہ مشترک ہے, کامن ہے, وہ ہے ہدف, مقصد, ویژن. ویژن ان سب کا ایک ہے. وہ ویژن کیا ہے؟ وہ دین کی حفاظت کرنا, دین کا پرچار کرنا, دین کی تبلیغ کرنا, دین کو محفوظ کرنا. اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. تو لہٰذا امام علیہ السلام نے اگر صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی تو ماہیتاً ان دونوں کے کاموں میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ دونوں کا ہدف اور مقصد دین کی حفاظت تھی. ایک دور ایسا تھا کہ دین کی حفاظت صلح کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے, اور پھر وہ دور آیا کہ جب دین کی حفاظت جنگ کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے, اور پھر امام نے جنگ کے ذریعے سے ہی دین کی حفاظت کی. اب یہ کہ امام علیہ السلام نے صلح کی کیوں, وجہ کیا تھی؟ تو پہلے بھی عرض کیا کہ امام علیہ السلام جو وہ صلح کرنا نہیں چاہتے, امام علیہ السلام جنگ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے امام جو ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی منصب امامت پر آتے ہیں, منصب خلافت پر آتے ہیں, تو لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں اور لشکر تیار ہو تاکہ وہ کام جو امیر المومنین نے ادھورا چھوڑ دیا تھا اس جنگ کو مکمل کیا جا سکے, معاویہ کے خلاف جنگ لڑی جا سکے. لشکر اکٹھا کرنے کی کوشش کی, اور ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے وہ کوفہ میں 12,000 کا لشکر جو ہے وہ اکٹھا ہوا. یعنی کوفے کی تعداد, جب کوفہ بنایا جاتا ہے تو اس میں مسجد میں نمازیوں کی تعداد 40,000 ہے جب کوفہ بنایا جاتا ہے. یعنی جب کوفہ بن رہا ہے تو اس میں اتنے زیادہ لوگ ہیں, اور لشکر جب نکلتے ہیں تو ہزاروں کے حساب سے جو وہ لشکر 40,000, 50,000, 60,000 کا لشکر. لیکن ابھی امام حسن علیہ السلام کے پاس صرف اور صرف جو ہے وہ 12,000 کا لشکر. یہ لشکر بہت کم ہے. معاویہ کے لشکر کی تعداد جو وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. یعنی 80,000 کا لشکر, یہ 60,000 کا لشکر تو وہ امیر المومنین کے مقابلے میں لے کے آئے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف 60,000 کا لشکر ہے یا 80,000 کا لشکر, اور دوسری طرف جو 12,000 کا لشکر ہے. اب یہ جو 12,000 کا لشکر ہے, اگر ہم کوفے کو دیکھیں تو کوفے میں 12,000 کا لشکر بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے کوفے جو ہے وہ کوفی لوگ جو ہے وہ بڑے عجیب قسم کے, یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آخری دور میں امیر المومنین ان کو اکساتے ہیں, وادار کرتے ہیں, کہتے ہیں اٹھو, معاویہ کی جو ہے وہ اس سے جا کے لڑتے ہیں, اس کو ہٹا دیتے ہیں, لیکن یہ لوگ کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال امام علیہ السلام جتنا بھی لوگوں کو اکساتے ہیں, فقط کوفے سے 12,000 کا لشکر جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے. اس کے بعد امام دیکھتے ہیں کہ یہ لشکر تو کافی نہیں ہے. اس لشکر کو عبید اللہ بن عباس کی سربراہی میں بھیجتے ہیں, اور اس کا جو نائب بناتے ہیں وہ قیس بن سعد کو اور سعید بن قیس کو, 2 افراد کو, اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے, یعنی عبید اللہ بن عباس نے اس سے کہتے ہیں کہ تم نے جو بھی کام کرنا ہے ان دونوں کے مشورے سے, ایک قیس بن سعد اور ایک سعید بن قیس. جو قیس بن سعد ہے یہ فرزند ہے سعد بن عبادہ کا, جنہوں نے سقیفہ برپا کیا تھا, لیکن ان کا بیٹا جو امیر المومنین کا بڑا شہدائی ہے, بڑا جیالہ ہے. اور دوسرا جو وہ سعید بن قیس ہے. عبید اللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان دونوں سے مشورہ کر کے جو کام بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. اچھا, امیر المومنین نے عبید اللہ بن عباس کو کیوں بنایا, اس پر کیوں اعتماد کیا, اور اس نے بعد میں خیانت کی؟ بعض کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے 2 فرزند, جب یہ یمن میں گورنر تھا تو اس کے 2 فرزندوں کو بسر بن ابی ارطاط جو گورنر ہے معاویہ کی طرف سے, اس نے جو ہے وہ شہید کر دیا تھا. یعنی ان کے 2 ننھے منھے بچوں کو شہید کر دیا. تو امیر المومنین ایک تو رشتہ دار تھے, اعتماد کرتے, دوسرا ان کو کہ چونکہ امیر شام نے اس کے بچوں کو شہید کیا تو یہ کبھی بھی جو ہے وہ خیانت نہیں کریں گے. امیر المومنین کے جو ہے وہ گمان میں یہ بات تھی کہ یہ خیانت نہیں کریں گے. لیکن بہرحال انہوں نے جو وہ 2 لاکھ کا جو ہے وہ 2 لاکھ رقم لے کر معاویہ کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں. ایک ہی مشکل پیش آئی تھی. دوسرا معاویہ پروپیگنڈا کرتا ہے, لوگوں سے کہتا ہے کہ امام نے صلح کر لی, امام سے کہتا ہے لشکر نے صلح کر لی. اب چونکہ امام اور لشکر میں فاصلہ, امام نے لشکر کو بھیج دیا تھا کہ آپ وہاں پر جا کے معاویہ کا مقابلہ کریں, میں مدائن میں صحابات مدائن وہاں سے لشکر اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس لشکر کی تعداد بہت ہی کم ہے, اور جو لشکر ہے بھی یہ بھی اس کی کوئی کیفیت اتنی اچھی نہیں ہے, لڑنے کے قابل نہیں ہے. تو لہٰذا جو وہ امام علیہ السلام مدائن جاتے ہیں, وہاں پہ معاویہ کے نمائندے آتے ہیں, امام سے ملاقات کرتے ہیں, امام جو وہ ان کی نفی کرتے ہیں, ان سے انکار کر صلح سے انکار کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو یہی پروپیگنڈا کرتے جاتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی. اور اب مجبور ایسا ہو جاتا, ادھر سے امام زخمی ہو جاتے ہیں, زخمی ہو کے جناب مختار کے چچا کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو امام مجبور ہو جاتے ہیں صلح کرنے پر, ورنہ امام صلح کرنا نہیں چاہتے.
امام جنگ کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ جب امام علیہ السلام نے بیعت بھی لی تو امام علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو, جنگ کرنا چاہتے ہو یا صلح؟ تو سب نے کہا کہ نہیں, ہمیں زندگی چاہیے, ہمیں جو ہے وہ جنگ کرنی نہیں ہے, ہمیں جو موت سے ڈر لگتا ہے. تو یہ جو ہے وہ امام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے یہ جو صلح کی معاویہ کے ساتھ اور یہ سارے حالات پیش آئے, معاویہ نے لوگوں کو خریدا, لوگوں کو ڈرایا, لوگوں کو دھمکایا, پروپیگنڈا کیا اور اس طریقے سے لشکر میں کفرہ تفری پیدا کی, جس کے نتیجے میں امام علیہ السلام تقریباً بالکل تنہا ہو کر رہ گئے. بالکل آپ کہیں کہ تنہا ترین سردار, کہ جن کے پاس ان کا لشکر نہیں ہے, لشکر ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو امام نے یہ کام کیوں کیے, کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی؟ نہیں, یہ امام علیہ السلام نے صلح نہیں کی. امام نے متعدد مرتبہ کہا کہ ہمارے درمیان جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ تلوار کرے گی, یعنی تلوار کو درمیان میں رکھیں گے, تلوار ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی. یعنی ہم نے معاویہ کے خلاف جنگ کرنا ہے, جہاد کرنا ہے, ہم نے ان کے ساتھ صلح نہیں کرنی. اب اگر ہم صلح کے عوامل کو دیکھیں تو سب سے پہلے یہ کہ داخلی غداری. اگر داخلی طور پر امام کے لشکر میں وہ غدار نہ ہوتے, وہ خیانت نہ کرتے, وہ 8,000 کا لشکر لے کے جدا نہ ہو جاتے, تو کبھی بھی امام علیہ السلام کو صلح پہ مجبور ہونا نہ پڑتا. امام علیہ السلام کے خیمے میں لوٹ مار نہ کی جاتی, امام علیہ السلام کو صحابات کے مقام پہ خنجر سے زخمی نہ کیا جاتا, امام علیہ السلام کی توہین نہ کی جاتی. یہ ساری کی ساری اصلی وجہ یہ جو ہے وہ اندر کی غداری تھی کہ جنہوں نے آ کر یہ ساری مشکل کھڑی کی. اس کے بعد یہ کہ امام دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر یہاں پہ کچھ کرتا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, چونکہ میرے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے. امام علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں کہ من نہض بجناحہ, امیر المومنین کہتے ہیں کہ جو بھی اٹھے وہ بالوں پر کے ساتھ اٹھے. اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے, توان نہیں ہے, قدرت نہیں ہے, افرادی قوت نہیں ہے, تو وہ قیام نہ کرے. امام دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں جنگ پر اصرار کرتا ہوں تو یہ چند گنے چنے لوگ جو ہیں یہ بھی مارے جائیں گے, یہ بھی شہید ہوں گے, ان میں سے بھی کوئی باقی نہیں بچے گا. بس دوسرا مسئلہ جو تھا وہ شیعوں کا تحفظ تھا, کہ امام چاہتے تھے کہ یہ بچے کچھ شیعہ بچ جائیں تاکہ جو ہے وہ یہ سروائیو کریں گے تو آگے جو ہے سلسلہ چلے گا, ورنہ یہ گمراہ لوگ جو وہ آ جائیں گے. تیسری چیز جو وہ بصیرت ہے, کہ امام نے دیکھا کہ اگر میں اقتدار کو قربان کر دیتا ہوں, یعنی انہوں نے اقتدار کو اقدار پر قربان کر دیا, یعنی اقدار قربان نہ ہونے دیں, اقتدار قربان کر دیا. کہا کہ میں امت میں پھوٹ نہیں پڑنے دوں گا, میں رکھنا نہیں پڑنے دوں گا. اگر میری اس جنگ سے اسلام نابود ہو جائے تو میری اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلام کی خاطر آپ نے صلح کر لی. یہ صلح ڈر کر نہیں تھی, یہ مصلحت کی خاطر تھی, یہ اسلام کی خاطر تھی جو امام علیہ السلام نے کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلح نامہ جب لکھا جاتا ہے تو یہ ایک تو یہ کہ امام علیہ السلام کی طرف سے صلح نہیں تھی, یہ صلح جو ہے وہ امیر شام کی طرف سے ہے, اور وہ خود جو وہ خط دے کر بھیجتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ جو بھی شرائط مجھے لکھ کر دیں گے مجھے قبول ہے, میں نہ نہیں کروں گا. لہٰذا جو ہے وہ صلح کی شرائط جو وہ امام علیہ السلام کی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ حکومت کی بنیاد وہ قرآن اور سنت ہے, اور پھر اہل سنت کی روایات ہیں کہ خلفائے راشدین, یہ ہماری روایات نہیں ہیں, یہ جعلی روایت ہے کہ خلفائے راشدین یعنی معاویہ پابند ہوگا کہ وہ قرآن کے مطابق سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا. یہ شرط کیوں رکھی امام حسن علیہ السلام نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ قرآن کے سراسر خلاف ہے, قرآن کے منافی ہے, یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. لہٰذا امام نے کہا کہ معاویہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرے گا, یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا. دوسری شرط یہ تھی کہ معاویہ کسی کو جانشین مقرر کرنے کا حق نہیں رکھتا, اپنے بعد کسی کو تعیین کرنے کا. یہ معاویہ کے بعد حکومت امام حسن علیہ السلام کو ملے گی, اور اگر امام حسن نہیں ہوں گے, دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, تو یہ حکومت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو دی جائے گی. لیکن معاویہ خود اپنے تئیں جو ہے وہ کسی کو اپنی ثوابدید کے مطابق کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتا. دوسری شرط. تیسری شرط کہ تمام لوگوں کو خصوصاً شیعیان کو امن و امان دیا جائے گا, ان کو قتل نہیں کیا جائے گا, ان کی جان کو کوئی کسی قسم کا خطرہ جو ہے وہ معاویہ کی طرف سے لاحق نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور شرط یہ رکھی گئی کہ معاویہ جو ممبروں پر حضرت علی کو علل اعلان جو وہ گالیاں دیا کرتا تھا, سب و شتم کیا کرتا تھا. تو امام علیہ السلام نے ایک شرط یہ رکھی کہ ممبروں پر حضرت علی کو لعن طعن نہیں کی جائے گی, سب و شتم نہیں کیا جائے گا. اب بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں امام حسن علیہ السلام جو ہے نا یہ شرط صحیح نہیں ہے,
یا معاویہ تو یہ کام کرتا ہی نہیں تھا، سب و شتم کا معنی جو ہے وہ گالیاں دینا نہیں ہے، اور معاویہ یہ کام نہیں کرتا تھا۔ یا بعض جو ہے ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گالیاں بھی دیتا تھا تو کیا ہوا، حضرت علی بھی تو اسے برا بھلا کہتے تھے، یعنی یہ بھی برا بھلا کہتے تھے، وہ بھی برا بھلا کہتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں یہ بھی صحابی ہیں، لہٰذا دونوں کا عمل ایک جیسا ہے اور والسلام۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی کہاں امیر المومنین جن کے بارے میں کہا گیا علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہاں ایک طرف یہ ہستی اور کہاں ایک طرف جو طلقاء میں سے ہے جس کو پیغمبر جو ہے نفرین کرتے ہیں، لا یشبع اللہ بطن خدا، اس کے پیٹ کبھی نہ بھرے۔ یعنی دونوں طرف اگر ہم دیکھیں تو عجیب سی ہمیں کیفیت نظر آتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیر المومنین بھی، اول تو امیر المومنین نے سب و شتم نہیں کیا، جو حقیقت تھی وہ بیان کی، جو ان کی کردار تھا اس کردار کو بیان کیا۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ پس شرائط یہ ہے کہ معاویہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا، معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائے گا، تمام شیعوں کو امان دی جائے گی، ممبر سے حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اور ایک اور شرط یہ تھی کہ یہ جو بیت المال اس وقت ہے یہ امام حسن کے پاس رہے گا، یہ معاویہ کو نہیں دیا جائے گا، یہ امام حسن علیہ السلام کی ملکیت ہوگی، اور امام حسن علیہ السلام اپنی صوابدید کے مطابق بیت المال سے خرچ کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب یہ صلح کر لیتے ہیں تو اس صلح کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ معاویہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ معاویہ یہ جنگ کیوں کر رہا ہے؟ امیر شام یہ جنگ کیوں کر رہا ہے؟ امیر المومنین کی اطاعت اس نے کیوں نہیں کی؟ امیر المومنین کے خلاف اس نے بغاوت کیوں کی؟ کیوں باغی بنا؟ اور پیغمبر نے فرما دیا تھا، یعنی پیغمبر نے عمار یاسر سے کہا تھا کہ یا عمار ویحک یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ جنگ صفین میں مارا گیا، اور سب کو واضح ہو گیا کہ یہ باغی جو ہے وہ امیر شام ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ وہ بے نقاب ہو گئے، اور انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا کہ ہم عثمان کا انتقام لینے کے لیے آگے آ رہے ہیں، اس کے بعد کہیں پر بھی انہوں نے عثمان کے خون کا نام نہ لیا، اور اس کے جتنے بھی اقدامات کیے وہ قرآن کے خلاف تھے، اور اس سے ظاہر ہوا کہ معاویہ فقط اقتدار چاہتا ہے، اس کو اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کا چہرہ جو آشکار ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ تحریک کربلا صلح نے یہ ثابت کیا کہ بنو امیہ کسی عہد کے جو ہے وہ عہد کے پابند نہیں ہیں، یعنی یہ جو ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ جو ہے وہ واقعہ کربلا کا باعث بنی۔ اس کے بعد جو ایک اور صلح کا نتائج اور اثرات میں سے وہ حفاظت دین ہے کہ ظاہری کرسی جو ہے وہ قربان کر کے دین کے اساس کو بچا لیا گیا، یعنی اپنے اقتدار کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ ہمیں حکومت ملے یا نہ ملے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے اصلی جو مہم ہے وہ دین ہے، حکومت ہمارے لیے ہدف نہیں ہے، حکومت ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ اور تیسرا جو مقصد تھا وہ حفاظت دین تھا کہ ظاہری کرسی قربان کر کے دین کی اساس کو بچایا جائے۔ تو یہ امام علیہ السلام کی صلح کے اثرات تھے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی اگر ہم شخصیت دیکھیں تو امام علیہ السلام پر کچھ اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، بڑے ناروا قسم کے اعتراضات ہیں، ابھی وقت کم ہے میں فقط اشارہ کروں گا۔ ایک جو اعتراض امام حسن علیہ السلام پر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مطلاق تھے۔ مطلاق کا مطلب ہے بہت زیادہ طلاق دیتے، شادی کرتے تھے طلاق دے دیتے، شادی کرتے تھے طلاق دے دیتے تھے۔ حتیٰ امیر المومنین نے بقول ان روایات کے، ان جھوٹی روایات کے، امیر المومنین نے لوگوں سے کہا کہ حسن کو اپنی بیٹی نہ دیا کرو، یہ شادی کر کے طلاق دے دیتا ہے، یعنی یہ مطلاق ہیں، زیادہ طلاق دینے والے ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا جو تھا وہ اس کی وجہ کیا تھی، کیوں امام حسن علیہ السلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا؟ اس کی وجہ اگر ہم جا کر دیکھیں تو بنی عباس کے خلاف جتنے بھی قیام ہوتے تھے، لوگ اٹھتے تھے، بغاوت کرتے تھے، ان میں سے اکثر کی تعداد جو اگر ہم دیکھیں 90% سے زیادہ لوگ وہ امام حسن کی اولاد میں سے تھے۔ یعنی پہلے جنہوں نے قیام کیا زید ابن علی، یہ امام حسین کی اولاد میں سے، اور یحییٰ ابن زید، لیکن اس کے بعد جتنے بھی زیدی ہیں یہ سارے کے سارے امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ اب چونکہ امام حسن کی اولاد جب قیام کرتی تھی، جو بنو امیہ کے خلاف، بنو عباس کے خلاف قیام ہوتا تھا، بنی عباس نے دیکھا کہ معاشرے میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہونے کو ایک جو وہ امتیاز حاصل ہے، یہ خود جو ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ امام علیہ السلام کی اولاد ہونا اور پھر جو پیغمبر کی اولاد ہونا۔ تو انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کشی کی ہے۔ انہوں نے سوچا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ مطلاق کا لقب دیتے ہیں کہ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، طلاق دے دیتے تھے، تاکہ اس طریقے سے امام علیہ السلام کی شخصیت کشی کی جائے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو تاثر ہے
کہ یہ امام علیہ السلام کی اولاد ہیں اور جو ہے وہ امام علیہ السلام بڑے نیک اور پاک تھے، یہ تاثر ختم کیے نہیں، امام علیہ السلام کو اتنے اچھے آدمی نہیں تھے، بار بار شادی کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ بیویوں کو طلاق دیا کرتے۔ بس ایک جو ہے وہ یہ ہے، دوسرا جو ہے وہ سیاسی موقف جو ہے وہ کہ عثمان کا دفاع کیا انہوں نے، اس وجہ سے یہ عثمانی ہے نہیں، یہ عثمان کا دفاع کرنا، پہلے بھی عرض کیا، یہ ایک اصولی ایک اخلاقی موقف تھا، نہ کہ سیاسی اتحاد، یہ کچھ سیاسی وجہ اس کی نہیں تھی۔ بس یہ دونوں الزامات جو سرے سے غلط ہیں، نہ تو امام جو ہے وہ زیادہ شادیاں کرتے تھے اور طلاق دیتے تھے، اگر دیکھا جائے تو امام کی اولاد فقط 16 یا 17 ہیں، یعنی اگر ایک شخص جس نے فراوان شادیاں کی اور ہر دفعہ شادی کر کے بیوی کو طلاق دے دے، چھوڑ دے اور وہ شہر سے باہر چلے جائیں، اس تو اچھی خاصی تعداد بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ ممکن نہیں، اور امام حسن علیہ السلام کی جو اولاد ہے اپنی، اس کی تعداد فقط اور فقط جو 16 یا 17 ذکر کی جاتی ہے۔ اگر شادیاں جو ہے وہ اگر 20-25 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں اور اس کے بدلے میں اولاد فقط، تو اس صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا قضیہ ہے۔ دوسرا جو ان پر الزام ہے وہ عثمانی ہونے کا ہے کہ یہ عثمان کے طرفدار تھے اور عثمانی تھے، نہیں، یہ فقط امیر المومنین کا حکم تھا اور خلیفہ کی جان بچانے کی ایک کوشش تھی، ورنہ خلیفہ سے کوئی محبت نہیں تھی، یہ سیاسی اتحاد تھا، اصولی اور اخلاقی اتحاد نہیں تھا۔ اس کے بعد جو وہ ایک اور الزام جو امام علیہ السلام پر لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی روش اور تھی اور امیر المومنین کی روش اور تھی۔ امام حسن صلح پسند تھے، امیر المومنین جو ہے وہ جنگ پسند تھے۔ اسی طریقے سے امام حسن اور امام حسین میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرق تھا، ایک جو ہے وہ جنگ پسند تھے، ایک جو ہے وہ صلح طلب تھے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ حالات کا فرق تھا، ورنہ دونوں ائمہ علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ عثمانی نہیں تھے امیر المومنین کے، اگر یہ عثمانی ہوتے، عثمان کے طرفدار ہوتے، اس جنگ کو مسلمانوں کے لیے فتنہ قرار دے رہے ہوتے، تو پھر جو ہے وہ امیر المومنین کی لشکر جمع کرنے، جنگ جمل کے لیے کیوں لشکر جمع کیا، جنگ صفین میں کیوں لشکر جمع کیا، جنگ صفین میں کیوں خطبہ دیا، جنگ صفین میں کیوں تلوار اٹھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور امیر المومنین تینوں ایک پیج پر ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ منتہا یہ جو انہوں نے یہ کام انجام دیا، جو صلح کی، یہ حدیث نبوی کی روشنی میں ہے کہ امام پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، چاہے قیام کریں چاہے یہ صلح کریں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ واپس آ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کو درس دیتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کے اخلاق سنوارتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جلیل القدر صحابہ آپ کا بڑا احترام کرتے تھے، حتیٰ آپ چل رہے ہوتے تھے گھوڑے پر تو آپ کے گھوڑے کی رکاب جو وہ تھام لیا کرتے تھے کہ یہ اعزاز اور سعادت انہیں حاصل ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام سے جو ہے وہ کثرت سے روایات، شیعہ میں تو جو ہے وہ بہت کثیر تعداد میں روایات امام حسن علیہ السلام سے منقول ہیں۔ اس کے بعد جو وہ شہادت معاویہ نے جیسے پہلے امیر المومنین کو شہید کروایا، اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو ہم دیکھیں تو معاویہ نے اس کو اکسایا اور یہ وعدہ دیا کہ اگر آپ ان کو قتل کر دو گے تو اس کے بدلے میں آپ کی شادی جو ہے وہ یزید سے آئے کہ جو بعد میں بادشاہ اور خلیفہ بننے والا ہے اس سے کر دی جائے گی۔ یہ جو جودہ ابن اشس ہے، یہ ہے کون؟ یہ خاتون، یہ بڑی جالب بات ہے، یہ بیٹی ہے اشس ابن قیس کی۔ اشس یہ داماد ہے ابی قحافہ کا، یعنی بہنوئی ہے ابو بکر کا، ماموں ہے محمد بن ابی بکر کا۔ یہ جودت ابن اشس، یہ بیٹی ہے اشس ابن قیس کی۔ اشس ابن قیس جو ہے وہ بہنوئی ہے حضرت ابو بکر کا، تو یہ رشتہ داری ان کی ایک طرف سے۔ دوسری طرف جودہ کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے محمد ابن اشس، یہ وہ شخص ہے جس نے جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا تھا، قید کیا تھا جب جنگ ہوئی کوفہ میں، تو جو اسیر کرنے والا تھا وہ محمد ابن، یہ دونوں بھانجے ہیں۔ جودہ ابن اشس بھانجی ہے خلیفہ اول کی، اور محمد ابن اشس یہ بھی بھانجا لگتا ہے جناب خلیفہ اول کا، یعنی ابو بکر کا یہ بھانجا ہے، یعنی جس نے امام حسن کو زہر دیا یہ بھانجی ہے ابو بکر کی، حضرت ابو بکر کی، اور جس نے جناب مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کیا وہ بھانجا ہے حضرت ابو بکر کا۔ امام حسن علیہ السلام کی جو تاریخی شہادت ہے وہ 28 صفر 50 سن ہجری کو ہے، اور آپ کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع میں ہوئے، اور اس میں جو ہے وہ جب آپ کا جنازہ پیغمبر کے پہلو میں لے جایا گیا تو وہاں پر جو ہے وہ روایت میں کہ ایک خاتون نکلی اور اس کے ساتھ مروان تھا، انہوں نے کہا کہ عثمان کو پیغمبر کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا گیا تو ہم امام حسن علیہ السلام کو بھی دفن ہونے
نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے آپ کے جنازے پر تیر برسائے اور آپ کو جو ہے وہ پھر چونکہ آپ نے وصیت کی تھی اگر دفن ہونے نہ دیں تو جنگ نہ کرنا، مجھے جا کے جنت البقیع میں دفن کر دینا، اور اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی ایک اخلاقی خصوصیات بہت زیادہ نمایاں اور ایک جو ہے وہ سخاوت بہت زیادہ نمایاں ہے۔ اسی وجہ سے امام کی سخاوت کی وجہ سے، چونکہ امام جو ہے مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو شیعہ میں بھی یہ رسم جو ہے وہ امام سے منسوب ہے کہ یہ دسترخوان جو ہے وہ امام علیہ السلام کا ہے۔ معمولاً امام علیہ السلام کی ولادت کے دن اور دیگر ایام میں جو منایا جاتا ہے یہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام ہے، اگرچہ اس کی شرعی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ امام سے منسوب ہے اور مومنین کی دعوت کی جاتی ہے، مومنین کو بلایا جاتا ہے، مومنین کے درمیان الفت قائم ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چیدہ نکات تھے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ آیا امام حسین علیہ السلام کو موقف صلح میں کیا تھا، کیونکہ جب امام حسن علیہ السلام صلح کرتے ہیں تو وہاں پر جو بڑے جیالے قسم کے امام حسن کے لشکر میں لوگ شامل ہیں، انہوں نے آ کر امام حسن علیہ السلام کی توہین کی، جا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل و رسوا کرنے والے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتے ہیں انہوں نے تو صلح کر لی، آپ آگے بڑھیں، آپ جو ہے وہ قیام کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صلح میرے بھائی نے نہیں کی بلکہ ہم دونوں نے کی ہے، امام حسن کی بھی صلح ہے، میری بھی صلح ہے، جب تک معاویہ زندہ ہے ہماری اس کی طرف صلح رہے گی، جب تک وہ معاہدہ ختم نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ صلح میں رہیں گے، تم جو ہے وہ ابھی صبر کرو معاویہ کے مرنے تک۔ تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام بہت واضح طور پر لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں اور حسن دونوں ایک ہی پیج پر ہیں، ہم دونوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیدہ نکات ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ بہت زیادہ طولانی اور بہت زیادہ سوالات بھی اس میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم جو ہے وہ دیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔